بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کئی مجلسوں سے ایک موضوع کے تحت گفتگو سن رہے ہیں. اس موضوع کے میں نے ابتداءً عرض کیا تھا کہ 4 عمل رب کائنات نے آقا علیہ السلام نے اور تابعین صحابہ تابعین اسی طریقے سے چلتا ہوا یہ عمل، اور اس وقت میں علماء نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر بند کیا کہ اگر انسان اس دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اگر اس دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی ایک عالیشان زندگی گزارنا چاہتا ہے اور یہ زندگی بھی بہترین گزرے، رزق طیب عطا ہو، حلال رزق رب کائنات کی طرف سے عطا کیا جائے، اسی طریقے سے جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہو تو رب کائنات آخرت کی منازل کے اندر اس کا احترام فرمائے. یقیناً ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے جب وہ اللہ کے سامنے پہنچے، اللہ اس کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہو، اللہ فرشتوں کے درمیان اعلان کرے: اے فرشتوں، یہ میرا نیک بندہ ہے، یقیناً یہ حسن خلق کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ حقوق ادا کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہوئے، آقا کے کردار کو اپناتے ہوئے، آقا کی شریعت کو اپناتے ہوئے، آقا علیہ السلام کے اخلاق کو اپناتے ہوئے زندگی گزار کر کے آیا ہے، اللہ فرشتوں کے درمیان اعلان کرے: اس کو عرش کی سائے میں لے کر کے آ جاؤ. یقیناً ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے، ہر انسان کی چاہت، اس کی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے جب یہ بندہ پہنچے تو اللہ اس کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے. اسی کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر سے 4 عمل ایک طریقے سے بیان کیے. 3 عمل آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکے ہیں. سب سے پہلا عمل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا: اپنے مردوں سے، اپنے میتوں سے سبق حاصل کرنا. دوسرا عمل بیان کیا: اپنے علم پر عمل کرنا. رب کائنات نے جتنا علم انسان کو دیا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر سامنے رکھ کر کے اس کو اپنائے، اس کو اپنا طرز زندگی اختیار کرتے ہوئے
اپنی زندگی گزار کر کے اس دنیا کو چھوڑ رہا ہو۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اپنے بڑوں کے تجربات میں زندگی گزارنا۔ جو اپنے بڑے ہیں، معاشرے کے اندر سفید داڑھی والے بزرگ ہیں، ان کی زندگی کو ان کے تجربات کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزارنا، یہ تیسری صفت، یہ تیسری علامت تھی کہ اگر تم چاہتے ہو اس دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی گزارو اور جب چھوڑ کر کے جاؤ تو آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو، کہ اپنے بڑوں کے تجربات میں، اپنے بڑوں کے تجربات میں زندگی کو گزارو۔ آج کا نیا سبق، آج کا نیا عمل قرآن نے اس کو بیان کیا، صحابہ نے اور تبع تابعین نے، اور آج کے زمانے میں علماء نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر بند کیا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو زندگی کے اندر اچھی زندگی گزرے، حلال رزق عطا ہو، آخرت کے درجات بلند ہو، تمہیں چوتھا عمل یہ کرنا ہوگا کہ اپنا ایک زندگی کا لائحہ عمل بنانا ہوگا، اپنی زندگی کے شیڈول کے اندر اس کو پیوست کرنا ہوگا کہ آپ توبہ استغفار کریں، شکریہ کی زندگی گزاریں، توبہ استغفار کریں۔ جو گناہ ہم دن کے اجالے میں کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ان کے سائے کے اندر ان سے معافی مانگتے ہوئے رب کائنات کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے، کبھی ہاتھ اٹھا کر کے، کبھی سر کو جھکا کر کے، کبھی ہاتھ کو چھوڑ کر کے صرف زبان سے، کبھی زبان کو چھوڑ کر کے کبھی دل سے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہم توبہ استغفار کریں۔ اس طریقے سے قرآن نے اس کو بیان کیا۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ولی کامل حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ہر کوئی ان سے واقف ہے، ہر کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے، ہر کوئی ان سے آشنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں حضرت جی دعا فرما دیجیے میرے مال کے اندر برکت ہو جائے۔ ایک دوسرا شخص آتا ہے، آ کر کے دعا کے لیے کہتا ہے اللہ کے ولی احسانی کا عالم ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، باغات سوکھ گئے ہیں، جنگلوں کے اندر جانور اس طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں پانی کی وجہ سے۔ ایک دوسرا شخص، تیسرا شخص آتا ہے، آ کر کے عرض کرتا ہے میرے یہاں اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے اللہ سے دعا فرما دیجیے۔ ایک چوتھا شخص آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ مال کے اندر ہم تجارت کرتے ہیں، تجارت کے اندر برکت نہیں، مال ہمیں آتا ہے، مال کے اندر برکت نہیں، گھر کے اندر آتے ہیں، سکون کی تمام چیزیں گھر کے اندر مہیا ہیں، سکون کی تمام چیزیں گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں، خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ 4 سوال آئے، ہر کسی کے جواب کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اپنی زندگی کے اندر توبہ استغفار کرو، رب کا شکریہ ادا کرو، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا کرو، اور رب کی تسبیح بیان کرتے رہو، رب کو عاجزی کے ساتھ پکارتے رہو، رب کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے رہو، اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ ایک پاس میں بیٹھنے والا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے بہت اچھا فارمولا آپ کو ملا ہے، کوئی بھی پریشانی لے کر کے آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے کچھ اور نہیں بلکہ کہہ دیتے ہو کہ توبہ استغفار کرو۔ کسی نے آپ کو اچھا ٹیبلٹ دے دیا ہے، کسی نے آپ کو اچھا فارمولا دے دیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جب یہ سوال ہوا اور اس سوال کے جواب میں یہ کہا گیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس کو اپنے پاس سے نہیں بلکہ قرآن نے اس کو واضح کیا ہے، قرآن اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے، قرآن صاف کہتا ہے استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم توبہ استغفار کرو گے آسمان سے رب کائنات بارش برسائے گا، جب تم توبہ استغفار کرو گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال کے اندر زیادتی ہوگی، مال کے اندر برکت ہوگی، وَبَنِينَ، اور اولاد کے اندر برکت ہوگی، اولاد رب کائنات کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے تمہارے جو
باغات سو گئے ہیں. قرآن نے اس کو بھی کہا جناتین. جب تم توبہ استغفار کرو گے, اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کرو گے, استغفار کے سجدے بجا لاؤ گے, تو اللہ کی طرف سے یہ انعام کے طور پر ہوگا کہ تمہارے باغات کے اندر بھی رب برکت کرے گا, تجارتوں کے اندر بھی برکت کرے گا, تمہارے محلات کے اندر بھی برکت ہوگی. رب کائنات کی طرف سے یہ چیزیں بطور انعام کے بندے کو نوازی جائیں گی. اگر تم توبہ استغفار کرتے ہو تو یقیناً تمہاری اولاد کے اندر بھی برکت ہوگی. جو قید ثانی کا عالم ہے, رب کائنات کی طرف سے بارشوں کا نزول بھی ہوگا. اگر تم توبہ استغفار کرتے ہو, اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہو, یقیناً تمہارے باغات کے اندر جو سب کو شادابی آئے گی. جو تم تجارت کر رہے ہو, جو تم زراعت کر رہے ہو, جو تم کام کر رہے ہو, دکان پر جاتے ہو, صبح سے شام تک کے وہاں بیٹھ کر کے مکھیاں مارتے ہو, اس کے اندر بھی رب کائنات کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا. اسی لیے اگر تم چاہتے ہو, یقیناً یہ تمام چیزیں ایک طریقے سے برکت کی ہیں, یقیناً یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول جن کے سائے میں ہو رہا ہے, ایک انسان کے لیے اچھی چیزیں ہیں. جب ان کے سائے میں رہ کر کے انسان زندگی گزارے گا, یقیناً اچھی زندگی گزار کر کے جائے گا. اور جب اچھی زندگی دنیا کے اندر گزار کر کے جائے گا, حسن اخلاق سے اس کا نام ہے اعمال ظاہر ہوگا, پھر آخرت کے اندر اس کا استقبال نہ کیا جائے, اللہ اس کے سامنے نہ مسکرائے, اللہ پل صراط کو اس کے لیے آسان نہ کر دے, قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری نہ بنا دے, یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے. اگر تم اچھی زندگی گزار کر کے جاؤ گے, اپنے نامہ اعمال کو اچھے اخلاق سے مزین کرو گے, اچھے کردار سے مزین کرو گے, اچھے اخلاق سے مزین کرو گے, رب تمہارا اکرام نہ فرمائے, یہ اللہ کے شایان شان نہیں. اللہ تو اس کے بارے میں بھی کہ انسان صرف ایک نام اللہ کا اس دنیا کے اندر لے. اسی طریقے سے جب نام لیا جاتا ہے, اللہ اس بندے کو نہیں بلکہ اس کی اولاد کے نتیجے میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ دو ساتھی اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, ایک کا انتقال ہو گیا, دوسرے ساتھی نے دیکھا کہ وہ جہنم کی کیاریوں میں سے, جہنم کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی کے اندر اس کو دھکیل دیا گیا ہے, جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے. روز دیکھتا ہے کہ جہنم کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے, روز دیکھتا ہے کہ اللہ اس کو عذاب کے کوڑے مار رہا ہے, فرشتے اس کو عذاب دے رہے ہیں, اس کو آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے. ایک دن خواب آتا ہے اور خواب کے اندر دیکھتا ہے اس کی زندگی بدل گئی ہے, اس کی دنیا بدل گئی ہے. ادھر تو وہ دوزخ کے اندر پک رہا تھا, دوزخ کے اندر بھول رہا تھا, فرشتے اس کو عذاب دے رہے تھے, لیکن آج اس کی زندگی بدلی ہوئی ہے. آج وہ جنت کے باغات کے اندر ٹہل رہا ہے, آج وہ جنت کی وادیوں میں سے کسی وادی کے اندر اچھے کپڑے پہنے ہوئے, خوش اور اسی طریقے سے اچھا لباس استعمال کیے ہوئے, خوشبودار استعمال کیے ہوئے وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے. اس ساتھی نے معلوم کر لیا, کل تک تو تمہارا حال یہ تھا کہ فرشتے تمہیں عذاب دے رہے تھے, آج کون سی چیز نے تمہیں جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کے عجائبات میں سے ہے. وہ کہتا ہے جب میرا انتقال ہوا تھا, میری بیوی حاملہ تھی, میری بیوی کے پیٹ کے اندر بچہ تھا, وہ بچہ بڑا ہوا, پروان چڑھا, اس نے بولنا شروع کیا. آج میری اہلیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے گئی مدرسے کے استاذ کے پاس, جا کر کے اس کا ہاتھ تھمایا, اس بچے نے صرف بسم اللہ کہا, اس بچے نے صرف اللہ کا نام لیا اور کہا میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اللہ کی شایان نشان نہیں ہے, اللہ سے رہا نہ گیا. اللہ نے میری مغفرت کا اعلان صرف اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کر دیا کہ دنیا کے اندر میرا بچہ مجھے رحمان کہہ کر کے پکارے, دنیا کے اندر اس کا بچہ مجھے رحمان کہہ کر کے پکارے, رحیم کہہ کر کے پکارے, پڑھنا شروع کرے تو میرے نام سے پڑھنا شروع کرے, جب وہ بولنا چاہے تو میرا نام اپنی زبان سے ادا کرے. اللہ سے رہا نہ گیا, اللہ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی. یہ اللہ کی قدرت ہے. میں عرض کر رہا تھا, دنیا کے اندر توبہ استغفار اپنا شیوا بناؤ گے تو یقیناً رب آپ کا استقبال نہ کرے, صراط آپ کے لیے آسان نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, توبہ استغفار کہاں کسے جاتا ہے؟ بعض تو متکبرانہ انداز میں
अगर उनसे कहा जाए कि तौबा कर लो, तुमने ऐसी कलमा अपनी जुबान से निकाल दिया है, तुमने ऐसी बात अपनी जुबान से निकाल दी है, तो ये कहते हुए नजर आते हैं मैंने कौन सी बात गलत कह दी है, मैंने कौन सी बात गलत कह दी है, मेरी जुबान से कौन सा जुमला गलत निकल गया है। हालांकि अगर शरीयत की जुबान से और शरीयत की निगाह से उसके जुमले को देखा जाए, वो तौबा इस्तिग़फ़ार न करे तो यकीनन वो कुफ्र तक पहुंच जाए, वो कुफ्र तक पहुंच जाता है, कुफ्र उसका मुकद्दर बन जाता है। इसी तरीके से तौबा इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। एक तो आप ज़बानी देखते हैं कि अपनी ज़बान से आदमी कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी, इस तरीके से अल्फाज के जरिए से कहता है एक है सिर्फ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, एक है सिर्फ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, जो दिन के उजालों में गुनाह किए अल्लाह उनको भी माफ फरमा दे। और आज तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग कहते हैं कि मैं किस चीज की तौबा करूं, मुझसे तो गुनाह होता ही नहीं। क्या तुम फरिश्तों से बढ़ गए हो? क्या तुम अंबिया से तुम्हारी जिंदगियां बढ़ गई है? क्या सहाबा से तुम्हारी जिंदगियां बढ़ गई है? क्या उनकी तस्बीहात से तुम्हारी तस्बीहात बढ़ गई है? क्या उनकी नमाजों से तुम्हारी नमाजें बढ़ गई है? नहीं मेरे भाइयों, आप पूरी जिंदगी नमाजें अदा करते रहे, सहाबा की एक नमाज की एक रकात के बराबर भी आपकी नमाज नहीं हो सकती। उनकी नमाजें कैसी हुआ करती थी? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, उनको जब तीर लगा तो तीर निकालना चाहा, डॉक्टरों ने और सहाबा ने तीर निकालने की कोशिश की, उन्होंने कहा रुको, ये तीर निकालने का एक तरीका तुम्हें बताता हूँ। वजू किया और नमाज की नियत बांधी और कहा जब मैं नियत बांध लूं, मैं नमाज शुरू कर दूं, ऐसे वक्त के अंदर मेरे बदन से तीर को निकाल लेना, उस जख्म को निकाल लेना। इस तरीके से जब तीर को निकाला गया, नमाज के बाद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मालूम किया गया अली कैसा गुजरा, अली कैसे मालूम हुआ, क्या दर्द का एहसास हुआ? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं एहसास तक तो दूर की बात है, मैं नमाज में इस तरह से मशगूल हो गया था, मुझे मालूम भी ना हो सका मेरे बदन के अंदर तीर था, मेरा बदन छलनी था, मेरे बदन के अंदर कोई जख्म था, मुझे मालूम भी ना हुआ और तीर भी निकल गया। ऐसी नमाजें हुआ करती थी। आपकी नमाजें उनकी नमाजों की तो पासन भी नहीं है। इसीलिए अपनी जिंदगी के अंदर जो कामयाबी चाहते हो और कौन सी कामयाबी जो आखिरत के अंदर भी मिलने वाली है, तो यकीनन आपको तौबा इस्तिग़फ़ार अपनी जिंदगी का लाज़िम अमल बनाना होगा। अब बहुत से हज़रात मायूस होंगे कि हमारी बचपन से 55 गुजर गए, एक जिंदगी का अहम और कीमती हिस्सा गुजर गया, हमने तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं की, हम गुनाहों की जिंदगी गुजारते रहे, रात की तारीकियों के अंदर भी गुनाह किए, दिन के उजालों के अंदर भी गुनाह किए। मेरे भाइयों, कुरान ने कहा है, शरीयत ने कहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान करते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों पर शर्मिंदगी करने वाला, गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही ना हो। क्या ये अल्लाह की गफ्फार होने की अलामत नहीं है? क्या ये अल्लाह की गफूर रहीम होने की अलामत नहीं है कि कोई बंदा पूरी जिंदगी नाफरमानियों के अंदर गुजारता रहे और आखिरी सांस के अंदर कह दे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, और यकीनन सोने पे सुहागा अगर उसकी आंखों से 2 आंसू निकल गए, 2 कतरे उसकी आंखों से निकल गए और दिल के साथ उसने अपनी तौबा कर ली, तो यकीनन उसके गुनाह चाहे समंदर के ज़र्रात से ज्यादा हो, रेत के ज़र्रात से ज्यादा हो, समंदर के झाग से ज्यादा हो, यकीनन अल्लाह एक मर्तबा कहने पर उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए गुनाह इस तसव्वुर में कर लिया जाए कि अल्लाह से तौबा कर लेंगे, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह के सामने हाथ फैला लेंगे, अब फिर गुनाह कर लेते हैं, गुनाह करके फिर बाद में तौबा कर लेंगे। मेरे भाइयों, ये बहुत बुरा अमल है। यकीनन अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन अल्लाह आपकी इस नियत को भी जो खोटी है, खराब है, इस नियत को भी अल्लाह आपकी देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ हो सकता है आपकी तौबा कबूल ना हो सकता है जो आप इस आजिज़ी के साथ तौबा अल्लाह के सामने न कर सके जो कबूलियत के लायक हो सकता है आप कोई अमल ऐसा न कर सके जो अल्लाह को पसंद आए, हो सकता है
ایسا کوئی عمل آپ کے اندر، اس عمل کے اندر خشوع نہ ہو، اس عمل کے اندر خضوع نہ ہو، اس عمل کے اندر عاجزی نہ ہو، اس عمل کے اندر ریا آ جائے، اس عمل کے اندر دکھلاوا آ جائے، اس توبہ کے اندر دکھلاوا آ جائے کہ دیکھو، تاکہ دنیا والے کہیں کہ دیکھو کتنا اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، دیکھو کس طریقے سے اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر ریا آ جائے، اب اللہ توبہ کی توفیق ہی چھین لے۔ یہ اس چیز کی کون سی گارنٹی ہے کہ آپ گناہ کرو، گناہ سے فارغ ہو، پھر توبہ کی اللہ آپ کو توفیق دے، توبہ کا ٹائم اللہ آپ کو دے، توبہ کی مہلت اللہ آپ کو دے، کیونکہ جس وقت کے اندر موت کا وقت متعین ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جو رب کائنات نے موت کا وقت لکھ دیا ہے، ایک منٹ کیا، ایک سیکنڈ بھی نہ اس سے آگے ہو سکتا ہے نہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اسی وقت کے اندر جب تو گناہ کر رہا ہو، اس تصور کے ساتھ کہ توبہ کر لوں گا، توبہ کی مہلت ہی نہ ملے، اسی وقت میں تیری سانس نکل جائے، تیری آنکھیں بند ہو جائے۔ کیا تیرے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہے کہ تو توبہ کے بعد، تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی تجھے مہلت مل سکے؟ میرے بھائیوں، اس تصور کے ساتھ گناہ مت کرو کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ عمل صرف مردوں کے لیے نہیں، مرد سن رہے ہیں، یقیناً آخرت کے درجات کے بارے میں اور آخرت میں ان لوگوں کے بارے میں جن کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر کے فضیلت اس شخص کی ہوگی جس کی عادت اس دنیا کے اندر عاجزی کرنے کی ہوگی، اس دنیا کے اندر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی ہوگی، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کی ہوگی۔ یقیناً آخرت کے اندر وہ درجات عالیہ پائے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور پھر ایک چیز بیان کی اسی کے ساتھ ساتھ، اپنی عادت شکر ادا کرنے کی، شکریہ ادا کرنے کی بنا لو۔ آپ پر کوئی احسان کر رہا ہے، آپ کا کوئی ساتھ دے رہا ہے، آپ اللہ کی نعمت استعمال کر رہے ہو، اب کہو گے اللہ کی نعمت کیا ہے؟ یقیناً ہم 2 وقت میں کھانا ہی تو کھاتے ہیں، کیا آپ سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ آپ ریح خارج کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کہ آپ کے سر کے اوپر جو بال ہے یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ ناک اللہ نے آپ کو دی ہے، کہ یہ چھوٹی نعمت ہے؟ آپ اپنی ناک کو کٹوا کر کے دیکھیں، آپ کی صورت کیسی معلوم ہوگی؟ استعمال کر کے دیکھیں۔ یقیناً یہ تمام نعمتیں اللہ کی انسانوں پر اس قدر ہے، قرآن نے بیان کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ کی نعمتیں اس انسان پر اس قدر ہے کہ ان کا شمار کیا جانا ناممکن ہے۔ اور پھر کہیں کہ ہم پر اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ میرے بھائیوں، اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود ہماری عادت شکر ادا کرنے کی نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لوگوں کا شکریہ کیا ہے؟ کوئی ساتھ دے رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی احسان اس کے اوپر کر رہا ہے تو کم از کم اتنا کہہ دے جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، کم از کم اتنا کہہ دے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، آپ کا سلوک کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس کی عادت لوگوں کے شکریہ ادا کرنے کی ہوگی، یقیناً اس کی فطرت اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی بھی بن جائے گی۔ اس لیے سبق کے طور پر 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنی عادت توبہ استغفار کی بناؤ، گناہ ہو تب بھی، گناہ نہ ہو تب بھی۔ کیوں؟ دنیا کی مثال سے آپ اس کو مختصر انداز میں سمجھیں۔ ایک طریقے سے بیوی اپنے شوہر کو کہہ دے، شوہر جی میرے سر کے تاج مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے، حالانکہ غلطی نہ ہو، کوئی اس کی کوتاہی نہ ہو تو یقیناً شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ شوہر بیوی کو کہہ دے، یقیناً ایک اولاد اپنے باپ کو کہہ دے والد صاحب غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے گا، اگر غلطی نہیں ہے، یہ جملہ اپنے باپ سے کہہ دیا، ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہہ دیا، شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، چھوٹے نے بڑوں سے کہہ دیا، یقیناً اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے،
اگر آپ نے توبہ، اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو آپ جب اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ جی غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے، یقیناً اللہ کے یہاں آپ کی عظمت نہ بڑھے، آپ کے درجات بلند نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنی عادت بنا لو، اپنی فطرت کے اندر اس کو شمار کر لو کہ ہم اپنی عادت توبہ استغفار کی بنائیں گے اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اللہ کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ جو باتیں کہی گئی ان پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔